الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے، ہر چیز اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ کے وہ اعتراضات اور لغو دلائل بیان ہو چکے ہیں جن کا مالک الملک نے جواب دیا، اپنی مخلوق کو سمجھایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے صحیح راستہ بتایا۔ دلائل سے ثابت فرمائی کہ مالک کی نعمت جو جنت کی شکل میں ہے، اس کے وارث اور مالک صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر قربانی دینا اپنی سعادت سمجھی اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ قربانی دی۔ اس قربانی میں انہوں نے نہ اپنے ماں باپ کا لحاظ رکھا، نہ اولاد کا لحاظ رکھا، نہ مال و متاع کی پرواہ کی، نہ وطن کی پرواہ کی، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کی۔ جس نے جتنی زیادہ قربانی دی اس کو اتنی ہی زیادہ خوشی ہوئی، اس کو اتنا ہی زیادہ اطمینان حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت فرمایا کہ یہود اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل کتاب ہیں، یا مشرکین مکہ جو کہتے ہیں کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں اور ہم ہر لحاظ سے جنت کے وارث ہیں یا اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، وہ غلط اور جھوٹ کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں مانا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مشرکین مکہ نے کعبہ کی کس طرح توہین اور بے ادبی کی، یہود اور نصارہ نے کس طرح انبیاء کرام کی بے ادبی اور نافرمانی کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کے سب سے بڑے ظلم، سب سے بڑے گناہ کا ذکر فرما رہا ہے جس کی کوئی معافی نہیں، اور وہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا ہے اور اللہ تعالیٰ کو گالی دی ہے۔ جھٹلایا اس طرح کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان مار کر جب مٹی ہو جائے تو اسے دوبارہ زندہ کیا جائے، یہ ناممکن بات ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا اور اس وقت پیدا کیا جب کوئی چیز نہیں تھی، اس کے صرف ایک حکم کن سے سب وجود میں آ گئی۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے۔ یہود اور نصارہ نے بھی اللہ تعالیٰ کو گالی دی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہرانا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مرتبے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا جزو نہیں اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا جزو ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے برابر کوئی ہے، اور نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے اور سب اس کی مخلوق ہیں، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ بادشاہ ہو یا وہ عام انسان ہو، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ یہ یہود و نصارہ اپنے بہت سے لغو اور باطل دلائل پیش کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ان کی اس گمراہی کا سبب یہ تھا کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا، سارے یہودیوں کو تہ و تیغ کر دیا، تو حضرت عزیر جو چھوٹی عمر کے تھے وہ بچ گئے۔ بخت نصر سارے لوگوں کو جو بچے ہوئے تھے، جن میں مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے تھے، قید کر کے اپنے وطن بابل لے گیا، جن میں حضرت عزیر بھی تھے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عزیر کو رہائی ہوئی اور وہ واپس اپنے وطن بیت المقدس آئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بیت المقدس کو دیکھا کہ ویران ہوا پڑا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ بستی جو اتنی اجڑ چکی ہے، ویران ہو چکی ہے، یہ کس طرح دوبارہ آباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے ان کو موت دے دی، اور ان کے گدھے کو جس پر وہ سوار تھے اسے بھی موت دے دی۔ 100 سال تک وہ مرے رہے، وہ پھر 100 سال بعد زندہ ہوئے،
تو وہ اپنے وطن میں گئے اور دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں کوئی اور ہی نقشہ ہے، کسی اور ہی قسم کی گلیاں ہیں، کسی اور ہی قسم کے مکانات ہیں اور کسی اور ہی قسم کے لوگ ہیں۔ پھر وہ اپنے گھر کے نشان پر گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بڑھیا دیکھی جو 120 سال کی تھی، یعنی جس وقت حضرت عزیر کی روح قبض کی گئی اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی۔ وہ بالکل مفلوج ہوئی بیٹھی تھی اور اندھی تھی۔ حضرت عزیر نے اس سے کہا کہ میں عزیر ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا مجھے کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ عزیر ہیں؟ مجھے تو دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ اور بات یہ تھی کہ عزیر مستجاب الدعوا تھے، جب وہ دعا کرتے تھے تو ان کی دعا ضرور قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی واپس دے دے اور مجھے اللہ تعالیٰ صحت دے دے، میں آپ کو دیکھوں اور بتاؤں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ حضرت عزیر نے دعا کی تو اس بڑھیا کو آنکھوں کی روشنی مل گئی۔ پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر کہا کہ اٹھو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو وہ کھڑی ہو گئی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ اس نے پہچان لیا کہ یہی عزیر ہیں اور وہ ان کو ساتھ لے گئی۔ لوگوں کو کہا کہ یہی وہ عزیر ہیں جن کے گھر میں رہتی تھی اور خادمہ تھی۔ حضرت عزیر کو ان کے بیٹے کے پاس لے گئی جس کی عمر اس وقت 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی اور اس کے کئی پوتے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب اسے جا کر بتایا کہ یہ آپ کے باپ ہیں تو بیٹے نے کہا میرے باپ کے کاندھوں کے درمیان ایک چاند کا نشان تھا، اگر وہ آپ کی پیٹھ میں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ حضرت عزیر نے قمیض ہٹا کر دکھائی کہ واقعی وہ نشان موجود تھا۔ پھر سب نے مان لیا کہ واقعی یہ عزیر ہیں۔ حضرت عزیر نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا اور پیغام دے کر بھیجا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس دنیا کو آخرت کا ایک ذریعہ سمجھو اور اس دنیا میں وہ کام کرو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، تاکہ تم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے مستفید ہو سکو۔ تورات میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام موجود ہیں ان پر عمل کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کون سی تورات ہے؟ حضرت عزیر نے ان کو تورات پڑھ کر سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حافظہ لٹا دیا اور ان کو ساری تورات یاد آ گئی، الف سے لے کر یہ تک۔ اب لوگ حیران تھے اور سوچتے تھے کہ واقعی یہ تورات ہے یا نہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے سنا ہوا ہے کہ فلاں جگہ انگور کی ایک بیل ہے، جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو اس کی جڑوں میں تورات دفن کر دی گئی تھی، اس کو وہاں سے نکال لو، پھر اس کا تقابل ان کی سنائی ہوئی تورات سے کرو کہ یہ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے کھدائی کی گئی تو تورات نکل آئی۔ پھر حضرت عزیر نے زبانی پڑھ کر سنائی تو وہ حرف بے حرف صحیح تھی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ انسان کا کام نہیں کہ ایک بڑھیا کو ایک دم توانائی بھی آ گئی، اس کی آنکھیں بھی نظر بھی آ گئی، پھر ایک پوری کتاب جو اتنی ضخیم ہے اب تک اس کو از بر یاد ہے اور از زیر زبر یاد ہے اور ایک زبر اور ایک زیر بھی نہیں بھولے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو ماننے میں پس و پیش کرتے تھے۔ اب دوسری طرف انہوں نے شیطان اور نفس کی وجہ سے گمراہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا، اور اس طرح وہ سارے گمراہ ہو گئے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بن باپ کے پیدا ہوئے تو لوگوں نے نعوذ باللہ حضرت مریم پر بڑی تہمتیں لگائیں۔ پھر سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا، انہوں نے اشارے سے کہا کہ مجھ سے سوال مت کرو، یہ چھوٹا بچہ جو پنگوڑے میں ہے اس سے پوچھو، یہ بتائے گا۔ لوگوں نے کہا آپ یہ کیا بہکی ہوئی بات کرتی ہیں، نوزائیدہ بچہ ہم سے کیا کوئی بات کر سکتا ہے یا کوئی سوال سمجھ سکتا ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ بس اسی کی طرف جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا تو حضرت عیسیٰ نے پنگھوڑے میں ہی کہا انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ جوان ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ لوگو، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں، اور جو راستہ میں تم کو بتاتا ہوں یہی صحیح راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے جس پر چل کر تم نجات حاصل کر سکو گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی ہیں جس سے
میں یہ ثابت کروں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی کا ایک پرندہ بناؤں گا، اس میں پھونک ماروں گا تو وہ زندہ ہو جائے گا اور پرندے کی طرح اڑے گا۔ میں نابینا کو بینا کر دوں گا، مردے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوڑ والے بیمار کو تندرست کر دوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم کو بتا سکتا ہوں کہ تم گھر سے کیا چیز کھا کر آئے ہو اور کیا رکھ کر آئے ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ نے وہی معجزات دکھائے تو وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے اور جنہوں نے حضرت یحییٰ حضرت زکریا کو شہید کیا تھا، وہ ایک دم ایمان لے آئے۔ پھر اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء پر سرداری عطا فرمائی، اور وہ سارے معجزات جو مختلف انبیاء کو مختلف اوقات میں ملے وہ سارے کے سارے نبی پاک کو عطا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گزشتہ تاریخ بتا کر صراط مستقیم کا علم دیا جائے تاکہ کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور بنفس نفیس ایک ایک آدمی کے پاس تشریف لے گئے، تو جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ازلی سعادت لکھی ہوئی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی ایمان لے آئے اور اس دولت کو حاصل کر لیا۔ لیکن جو ازلی بدبخت تھے انہوں نے بجائے ایمان لانے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے، گالیاں دیں اور کم سے کم یہ کیا کہ منہ دوسری طرف کر لیا۔ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے عورتوں کے مٹی، پتھر اور تانبے کے بتوں کے سامنے سجدہ کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھ کر مخلوق خدا حیران تھی۔ پھر یہ بھی احتمال تھا کہ جس طرح لوگ حضرت عزیر کے معجزات دیکھ کر، حضرت عیسیٰ کے معجزات دیکھ کر گمراہ ہو گئے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا، کہیں یہ لوگ بھی شیطان کے بہکانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نہ کہنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے حکم عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیں کہ بے شک میں تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ اگر تمہیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری ملاقات ہوگی تو تم اس سے استغفار کرو، اور مشرکوں کے لیے ویل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے مخلوق کو یہ ہدایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مخلوق ہیں۔ لیکن وہ شیطان جس نے پہلے لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا کہ انہوں نے حضرت عزیر کو نبی ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور جب مانا تو پھر اس طرح انہیں گمراہ کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ پر تہمتیں لگائیں اور نہیں مانا، جب مانا تو پھر دوسری طرح گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی جب شیطان نے اسی طرح کے غلط خیالات پیدا کیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت آئی۔ پھر شیطان نے لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بٹھانا شروع کر دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح ہی کے بشر ہیں۔ لوگ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہماری طرح کا بشر ہو سکتا ہے، جو ایک رات میں سدرۃ المنتہا تک سفر کرتا ہے، جس کی سواری کا ایک قدم وہاں تک ہوتا ہے جہاں تک حد نگاہ ہے، جس کی انگلیوں سے پانی کے دریا بہتے ہیں، جس کا سایہ نہیں، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جس کو پتھر سلام کرتے ہیں، جس کے سامنے جانور سجدہ کرتے ہیں، جس کے اشارے سے سورج رک جاتا ہے، جس کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس قسم کی باتیں ڈال کر انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ سامعین اکرام، یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ ہر طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ جب گمراہ کرتا ہے تو انسان کے دماغ اور نفس کو قابو کر کے پھر دیکھتا ہے کہ اس کا رجحان کس طرف ہے، پھر اسی طرف سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو بہت بڑا عابد پرہیزگار ہوتا ہے اسے عبادت اور بزرگی کا غرور اور تکبر دلا کر گمراہ کر دیتا ہے، اور جو گنہگار ہوتا ہے اسے گناہ اور خواہشات کی ترغیب دے کر گمراہ کرتا ہے۔ چور کو مال کی ترغیب دے کر گمراہ کرتا ہے،
پاک اور صاف انسان کو اپنی پاکیزگی کا غرور تکبر دلا کر گمراہ کرتا ہے۔ یہ شیطان ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور وہ کئی رنگوں کی تھی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں۔ پوچھا تم نے یہ کئی رنگوں کی ٹوپی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں ہر ایک رنگ ہے اور میں ہر رنگ کے انسان کو گمراہ کرتا ہوں۔ یہ سب جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اس قرآن پاک میں ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمیں صراط مستقیم سکھاتا ہے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے، یہ سارے واقعات اس میں اس لیے آئے ہیں کہ یہ تاریخ کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ دیکھو لوگو، تم کمزور ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس خاکدان عالم میں جہاں ظلمت ہی ظلمت ہے، تم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اس ظلمت و تاریکی میں تم یا دیوار سے ٹکراؤ گے، یا گھڑے میں گرو گے، یا کانٹوں میں الجھو گے۔ اس خاکدان عالم میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جہاں نفس اور شیطان کی صورت میں تمہارے دشمن ہیں، اگر تم سلامتی سے چلنا چاہتے ہو، صحیح راستہ تلاش کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر روشنی لے کر چلو تاکہ تم کو پتہ چل سکے کہ کہاں دیوار ہے جس سے تم ٹکرانے سے بچ سکو۔ تم روشنی لے کر چلو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کہاں کانٹے ہیں، تاکہ ان سے تمہارا دامن نہ الجھے۔ وہ روشنی تمہارے پاس ہوگی تو شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ شیطان تمہیں اندھیرے کی وجہ سے گمراہ کرتا ہے، اور شیطان ایسا اندھیرا تمہارے اندر نفسانی خواہشات پیدا کرتا ہے۔ تم شیطان سے اس طرح مقابلہ کر سکتے ہو کہ تم اس کے پیدا کیے ہوئے اندھیرے کو دور کرو، تمہیں معلوم ہو جائے کہ شیطان جو تمہیں بتا رہا ہے وہ غلط ہے اور صحیح راستہ کس سمت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم وہ روشنی کہاں سے لوگے؟ اس مالک الملک نے، اس رب العالمین نے جو ہر چیز کا انتظام فرماتا ہے، جس نے ہدایت کا انتظام فرمایا، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اس نے روشنی کا انتظام سب سے پہلے فرمایا اور اس روشنی کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا اور اس نور سے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اس لیے جو آدمی روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرنی چاہیے، اور اسے اس سراج منیر سے نسبت قائم کرنی چاہیے جو روشنی عطا کرنے والا ہے، جو روشنی کرنے والا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرتا ہے، اس کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، وہ کبھی مخلوق خدا کو خدا نہیں کہتا، وہ کبھی مخلوق کو خدا نہیں سمجھتا، اور وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرح بشر نہیں سمجھ سکتا، بلکہ وہ اس راستے پر چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس طرح دنیا اور آخرت میں وہ محفوظ رہ کر اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور رضا حاصل کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اس بات کو سمجھیں کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے جو ایمان کی ضامن ہے، جو صراط مستقیم پر چلاتی ہے، صراط مستقیم کا علم عطا کرتی ہے اور صراط مستقیم پر قائم رکھ کر شیطان سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے کیونکہ یہ سب سے قیمتی دولت ہے، سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔ اسی غرض کے لیے یہ محفل منعقد کی جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے سینوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں، شیطان اور نفس کے پھندے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، جو روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے مل بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے دلوں کے اندر جو اندھیرا، زنگ اور غبار ہے وہ دور ہو جائے، اور دل و دماغ روشن ہو جائیں، اچھائی سے ان کو محبت ہو جائے اور برائی سے نفرت ہو جائے۔ اس طرح وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ طاقت حاصل کر لیں جس کی بدولت کائنات کی ہر چیز انسان کو سلام کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو ساری کائنات پر شرف عطا کیا گیا ہے۔ وہ طاقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لیتے ہیں، وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، ان کو دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔
پیر صاحب فرمایا آپ کو یہ تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ کو یہاں اس لیے بٹھایا جاتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد اس لیے کرائی جاتی ہے، آپ کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طالب اس لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ مختلف اوقات میں دنیاوی مصیبتیں، تکلیفیں اور خواہشات لے کر یہاں آتے ہیں، تو آپ کو ایک ایسی دعا بتائی جاتی ہے کہ جس سے آپ کی ساری بیماریوں کا علاج ہو جائے، خواہ دنیاوی ہوں یا دینی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر آپ کو یہ موقع ملا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، تو آپ صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک کو خلوص، محبت اور یقین سے یاد کریں، تاکہ آپ اس محفل کے فیض و برکات سے کما حق ہو مستفید ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔